الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 2 جمعے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک عنوان کی تمہید باندھی تھی، قوم کی تبدیلی، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سارے انسانوں کا وہ مالک ہے، اور سارے انسان اس کے بندے ہیں۔ کسی سے، انسانوں میں سے کسی خاص گروہ یا گروہوں سے اس کی بے بنیاد محبت اور تعلق، چاہے وہ جتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، اور دنیا میں بعض گروہوں سے غیر ضروری نفرت خدا کرے، چاہے وہ کتنے بھی بھلے اور نیک لوگ کیوں نہ ہوں، یہ خدا کا معاملہ نہیں ہے۔ خدا ایسا ہرگز نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کے ساتھ اس کا جو بھی رویہ ہے اسے اپنے آسمانی کتابوں کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور میں ہندوستانی مسلمانوں پر آنے والی عظیم مصیبت اور اللہ کے عذاب کے حوالے سے قرآن کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان اگر اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، اور چاہے ہماری روش، ہماری فکر و عمل جیسی ہی کیوں نہ ہو، کتنی خراب ہی کیوں نہ ہو، ہم کتنے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہتےلے ہیں، وہ ہمیں ہرگز سزا نہیں دے گا، ہے نا؟ دنیا میں بھی وہ ہمیں سزا نہیں دے گا، آخرت میں بھی وہ سزا نہیں دے گا۔ بلکہ بعض مسلمانوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی کیا ہے معاف کرنے کے لیے، اب ان کا کام بس گناہ کرتے چلے جانا ہے کچھ نیکیوں کے ساتھ میں، اور اللہ کا کام ہے کہ انہیں معاف کرتے چلے جانا، کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو تصورات مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ تصورات بڑے پیمانے کے اوپر لوز کیریکٹر کی جو ہے مین وجوہات میں سے ہیں۔
جو کتنا سمجھانے پر بھی ایک اخلاقی اور انسانی روش کی طرف اور اپنے غلطیوں کو ایکنالج کر کے ایکسیپٹ کر کے توبہ کرنے، معافی مانگنے اور پھر ان غلطیوں کو سدھارنے کی طرف اگر مسلمانوں کی میجورٹی واپس نہیں آ رہی تو اس کے اندر ان تصورات کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ غلطی ہو بھی گئی، اگر وہ جو بتا رہے ہیں سامنے والے، جو غلطی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو غلطی ہو رہی ہے، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ہاں غلطی اگر ہو رہی ہے، تب بھی فرق کیا پڑنے والا ہے؟ وہ غلطی نہیں چھوڑیں گے، اسی پر یعنی اسی کو دہراتے بھی اگر رہیں گے تو پھر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ تو معافی کرنے والا ہے، ویسے بھی معافی ہونی ہے نا۔ تو پھر یہ ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ کیوں مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی سدھر نہیں رہی۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے ذرا ان بایاسڈ ہو کر، ہے نا، تعصب کو بازو میں رکھ کر تھوڑا کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ میں قرآن مجید کا مطالعہ کریے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا اس طرح کا، ہے نا، بایاسڈ انداز کہیں پر بھی اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ خدا غیر جانبدار ہے، وہ ان بایاسڈ ہے، اور انسانوں کے معاملات وہ ان کے فکر و عمل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہی بات الگ الگ انداز میں اس نے قرآن مجید میں سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عزیز ساتھیو، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک بہت بڑی سزا کہ ہم قریب جاتے چلے جا رہے ہیں، کون؟ بالخصوص ہندوستانی مسلمان۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر انہیں فائز کیا تھا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا تھا، ہے نا، اس ذمہ داری کو بہت بڑی حد تک فراموش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس منصب سے خارج کر رہا ہے، نکال رہا ہے، اور ان کی جگہ اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو اس کا وہ کام، وہ ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے۔ اس حوالے سے میں نے یعنی 2 جمعہ قبل جو آپ کے سامنے بات کی تھی، تو قوم کی تبدیلی اللہ کرنے کی جو وارننگ قرآن مجید میں دے رہا ہے 10 الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں، اس میں سے 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر پچھلے جمعہ میں نے اس بات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اتنی بڑی غلطی ہے کیا جس کی پاداش میں یہ اتنی بڑی سزا خدا مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ اس کی وہ 2 ابتدائی آیات میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک بار دہرا لیتا ہوں اور پھر ہم آگے کی جو اس کے کنٹینیویشن میں جو گفتگو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا 2:140 جو آیت ہے، اس کا ایک آخری جو حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے نا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کون ہے؟ وہ ہے شہادت کو، گواہی کو چھپانے والا۔ اور وہ ساری یعنی ہم نے گفتگو کی تھی، کانٹیکسٹ ان آیتوں کا کیا تھا جب وہ نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی ساتھ میں دیکھا تھا کہ، ہے نا، یہ آیتیں اب کس کو اپلائی ہوتی ہیں، ہے نا، اور اللہ نے مطلب ان لوگوں کی مثال ہمیں کیوں بتائی جو اس وقت، اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے گواہی کو چھپا رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کا ایگزامپل ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں کیوں ریکارڈ کیا ہے نا؟ اسی لیے ریکارڈ کیا تاکہ وہ ہمیں خبردار کرے کہ ان لوگوں نے جب شہادت کو چھپایا تو وہ اللہ کی نظر میں بڑے ظالم ہوئے، اور پھر جو کوئی بھی شہادت کو چھپائے گا وہ اللہ کی نظر میں بڑا ظالم قرار پائے گا۔
پھر کچھ آیتوں کے بعد میں یعنی 2:159 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جہاں پر حق کو چھپانے کا انجام، دنیاوی انجام کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے نا۔ وہ آیت میں نے لاسٹ ٹائم پڑھنے میں غلطی کی تھی، اس کو سدھارتے ہوئے میں نے پھر یعنی بعد میں کریکشن کیا تھا۔ صحیح طور پر یعنی اگر ان آیتوں کو دیکھیں تو 2:159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بڑی واضح طور پر یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے بھی چھپایا، ان الذین مطلب یقیناً جن لوگوں نے بھی، یکتمون چھپایا، کیا چھپایا؟ ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے نازل کیا بینات میں سے، روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے وہ باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی چھپاتے ہیں۔ اولئک، تو پھر ایسے لوگوں پر ہی یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ہے وہ سزا دنیا میں ہے نا ان لوگوں پر جو اللہ کی نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ سارا آرگیومنٹ ہم نے کیا تھا اس وقت 1400 سال پہلے پیغمبر کی موجودگی میں کون چھپا رہا تھا، اور آج اللہ کی آخری جو کتاب ہے جو بینات اور ہدایت سے بھرپور ہے وہ کون چھپا رہا ہے۔ اس وقت مجرم وہ تھے، آج مجرم کون ہے نا۔ اور یہ بات واضح طور پر ہم جانتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اس بات کا بار بار اقرار کر چکے ہیں ہے نا کہ ہم نے انڈین کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، یہ انداز، یہ بات آپ کو ملے گی کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی، برادران وطن کے ساتھ صدیوں سے ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں مگر اب تک ہم نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی۔ یہ اقرار آپ کو جو ہے کرتے ہوئے ہمارے اکابرین ملے، ہم نے نہیں پہنچایا، اور نہیں پہنچانے والا، شہادت کو چھپانے والا اللہ کی نظر میں بڑا ظالم ہوتا ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا اس کی سزا کیا ہے نا۔ اولئک، کہ ایسے چھپانے والوں پر ہی یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس وقت انڈین مسلمز کی اوورwhelming میجورٹی اس گناہ عظیم کی مرتکب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو بینات اور ہدایت تھی اس کا پیغام ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ گنے چنے کچھ لوگ ہیں پہنچا رہے ہیں ہے نا، اور پھر اس کے بعد مطلب اور گناہوں کی فہرست اگر دیکھی جائے تو پھر وہ انداز پیشکش ہے، انداز دعوت ہے نا، جو قرآن مجید کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا بلکہ اس کے بالکل مخالف جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہوئے عاجزی، انکساری، محبت کے ساتھ میں ان کو جج کیے بغیر، کیونکہ جج کرنا ہمارا کام نہیں تھا، ججمنٹ صرف رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے کرتا ہے، اور لوگوں کا فیصلہ مومنین کو جو ہے رضی اللہ عنہم اور کافروں کو جو ہے غضب اللہ عنہم ہے نا، ان پر کافر کا ٹھپا لگتا ہے، پھر ان پر اللہ کا جو ہے عذاب آتا ہے، یہ صرف رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں نہیں دی تھی، ہمیں صرف بار بار ہے نا بس محبت کے ساتھ میں، عاجزی، انکساری، درد مندی کے ساتھ میں یاد دہانی کرنی تھی، یہ ہمارے حصے کی ذمہ داری کا کام تھا۔ وہ کام کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو جج کرنے لگے اور رشتے کاٹ کر، یعنی وہ جو دائی ہیں ان کی میجورٹی رشتے کاٹ کر بے تکے انداز میں سامنے والے کو مذاق اڑاتے ہوئے، انسلٹ کرتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے دعوت دینے کے جو ہے، یعنی اوور آل مزاج کی میں بات کر رہا ہوں، تبصرہ کر رہا ہوں، اس انداز میں جو ہے بات پہنچانے لگے۔
یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ تو تفصیلات ہیں، دعوت کے انداز اور طریقہ کار کی جو ہے باتیں ہیں، لیکن یہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے اندر ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اوور ویلمنگ میجورٹی یہ کام نہیں کر رہی. اور اس وجہ سے ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی اس وقت کیا ہے؟ یہ چھپانے والوں کی کیٹیگری میں ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں. اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس لعنت سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے نا. 3 پوائنٹ فارمولا ہے جو لاسٹ ٹائم کے جمعہ میں پھر ڈسکس ہو گیا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی لعنت میں رہیں گے وہ سب چھپانے والے، سوائے ان لوگوں کے، ہے نا. الا الذین تابوا، جو توبہ کریں گے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی غلطی سدھاریں گے، وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ اب تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر ایسے لوگوں کو ہی میں فوراً معاف کروں گا. سب کے لیے معافی نہیں ہے، کچھ لوگ کر لیں گے تو سب معاف ہو جائیں گے، نہیں، وہ مرحلہ گزر چکا ہے. اب لعنت کے اندر جو ہے آ گئے ہیں. اب اس لعنت میں سے بچے گا کون؟ صرف وہی جو یہ تینوں کام کرے گا، صرف وہی بچائے جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر انہی لوگوں کو جو یہ توبہ اور اصلاح اور بیان کریں گے، انہی کو میں معاف کروں گا، اور فوراً معاف کروں گا والی بات بھی میں نے سمجھائی تھی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی اللہ کے علاوہ کہیں اور اگر پناہ سمجھ رہے ہیں کہ مل جائے گی، کہیں اور سے رحم کی اگر امید ہے، تو پھر اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ نہیں ملے گا رحم، نہیں ملے گی کہیں اور پناہ. میں ہی ہوں اس موقع پر پناہ دینے والا، رحم فرمانے والا. کیونکہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ اب اس گناہ کے کرتے ہوئے تم پھر کہیں اور سمجھتے ہو کہ، ہے نا، تمہیں پروٹیکشن مل جائے گا، تمہیں سیفٹی اور سیکیورٹی مل جائے گی، اور تم پر رحم کیا جائے گا، تو پھر یہ رحم تمہیں کہیں اور سے ملنے والا نہیں ہے. غلطی سدھارنی ہوگی، یہ تینوں کام کرنے ہوں گے. یہاں تک میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بات رکھی. اور اب اس سے آگے دیکھیے، پھر اگلی ہی آیت میں، یعنی 2:159 میں کن پر لعنت ہوگی؟ 2:160 بقرہ کے 160 کے آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر کون ان لعنتوں سے بچایا جائے گا، یہ بات ہوگی. اب کنٹینیویشن میں بات آگے چل رہی ہے 2:161 کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کیا بات ہے اس آیت کے اندر؟ کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے پھر بھی چھپایا. بات چھپانے والے کی ہو رہی ہے نا، وہ لوگ جو چھپائیں گے تو پھر ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، مگر جو لوگ توبہ اصلاح بیان کریں گے وہ بچا لیے جائیں گے. لیکن پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہی رہیں گے، کہ ان الذین کفروا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت، یعنی وہ نازک مقام ہے قرآن مجید کا، جہاں پر تھوڑے رک کر، ہے نا، غور و فکر کے ساتھ میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مسلمان بڑی آسانی سے سلپ ہو کر نکل جاتا ہے نا. جیسے ہی کافروں کی بات آ گئی تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے مسلمانوں کی میجورٹی کا کہ یہ تو دوسروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی. ان الذین کفروا بولے تو اب کون ہے بھائی کافراں، کون ہے بولے تو اب اس زمانے کے پیغمبر کے دور میں تو پھر اب معلوم ہے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے، ہے نا، اور پھر دوسرے جو یہود و نصارہ کے جو سرکش لوگ تھے تو ان کا تصور امیڈیٹلی ذہن میں آیا تھا. آج کے دور میں فوری ایک طرف ہندوؤں کو، ہاں یہ ہے دیکھو مشرکین، اور پھر آج کے یہود ہیں، آج کے نصارہ ہیں، اور آج کے دیگر باقی تمام مذاہب والے. صرف اتنا ہی نہیں، ہماری جماعت اور ہمارے یعنی مکتب فکر یا ہمارے مسلک کے علاوہ پھر اور باقی وہ بھی آ جاتے ہیں. ان الذین کفروا، سب کے سب کافر سوائے ہمارے، ہے نا. اپنے بارے میں
صرف بہترین، یعنی وہ قرآن مجید کے وہ الفاظ جہاں آتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین مثال کے طور پر، ہے نا، احسان کرنے والے، متقیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، عابدین کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، تو بڑا یعنی اپنے آپ کو جو ہے شرمندہ محسوس کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنا لائق تو نہیں ہوں، ہے نا، اس درجے کا جو ہے عابد اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار اور محسن تو نہیں ہوں، مگر اب اللہ تعالیٰ اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو پھر اب میں کہیں کو، ہے نا، اس کو ریجیکٹ کرنا، وہ ساری اچھی باتیں اپنے لیے لے لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ فکر و عمل زندگی میں نہیں ہے نا، اور جہاں کوئی اس طرح کی بات آئی منافقوں کی، مشرکوں کی، ظالموں کی، کافروں کی، تو امیڈیٹلی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں کہ اچھا ان کی بات ہو رہی، ہماری بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک بیہیویئر ہے نا، اس بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے، وہ بیہیویئر جس کسی میں ہوگا، اور یہاں اس وقت ہم یعنی انڈر اسکروٹینی اگر ہم جائزہ کسی کا لے رہے ہیں تو وہ ہم اپنے آپ کا لے رہے ہیں، مسلمانوں کا لے رہے ہیں، پہ ہماری میجورٹی قرآن کو چھپا کر بیٹھ گئی، قرآن کے پیغام کو چھپا کر بیٹھ گئی، ہے نا، اس پر خود بھی عمل نہیں کرتی ہماری میجورٹی، اور پھر دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ گنے چنے کچھ لوگ ہیں جو پہنچا رہے ہیں، یہ گنہگاروں کی بات ہو رہی ہے۔ چھپانے کا عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے کتما، ان الذین یکتمون والی جو آیت کے اندر یکتمون، کتما کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، اور کفرا کے ایک معنی چھپانا ہے، یعنی دونوں الفاظ چھپانے کے لیے آتے ہیں۔ کفرا کے دو اور معنی ہیں قرآن مجید میں جس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے یا کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنا، نہیں ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا بھی اس میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان کے حکم کو نہ مانے تو ویسے انسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کافر کا دوسرا مطلب نہ ماننا، ٹھیک ہے، اگر اصطلاح کی حیثیت سے ایک ہے نا ٹرمینالوجی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر وہ یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی، تو ان الذین کفروا اس معنی میں بھی بالکل وہ برابر یعنی ٹھیک بیٹھتی ہے وہ بات، وہ میننگ ٹھیک آتا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ میں نے جو اللہ اپنی آخری کتاب نازل کی ہے، جو ہدایت اور بینات نازل کی ہے، تم خود اس پر ڈٹ کر جو ہے عمل کرنا اور تم لوگوں تک پہنچانا۔ نہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، نہ لوگوں تک اگر پہنچا رہے ہیں تو پھر ہم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمان۔ تو یہاں کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، آیتوں کو آپ سیکوینس میں دیکھیں گے، ایک سلسلہ ہے کلام کا، ایک ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، اور اسی کے کنٹینیویشن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے، آپ بریکٹ میں ایڈ کر لیجئے، پھر بھی چھپایا، یعنی توبہ اصلاح بیان کا یہ 3 پوائنٹ فارمولا اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی چھپا رہے ہیں، ہے نا، اور وہ مر گئے، وماتوا، ان الذین کفروا وماتوا، اور وہ مر گئے، موت آ گئی انہیں، وہم کفارن، اسی حالت میں کہ وہ چھپاتے ہی رہے اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہی رہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، نہیں پہنچایا، پھر بھی نہیں پہنچایا۔ اولئک علیہم، اب یہ مرنے کے بعد ہے، دیکھیے لاسٹ ٹائم جو گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ دنیا میں رسوا ہو جانے والا انجام کیا ہوگا، کہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا شکار ہوں گے، ہے نا، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس گناہ کا جو عذاب ہوگا، ہے نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے پھر بھی چھپایا، ہے نا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے کہ وہ چھپاتے ہی رہے، تو پھر ایسے لوگوں پر ہی اولئک بہت امپورٹنٹ ہے، انہی لوگوں پر، ایسوں پر ہی کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، لعنت اللہ پہلے بھی ہو رہی تھی، بعد میں بھی ہوگی، مرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت کنٹینیو ہوگی، ہوتی رہے گی۔ لعنت اللہ والملائکۃ، فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجیں گے، ملائکہ،
پہلے دنیا میں فرشتے لعنت نہیں بھیج رہے تھے، وہاں ذکر نہیں ہے، صرف یلعنہم اللہ اور یلعنہم اللاعنون تھا وہاں پر. یہاں ایک اور لعنت کا اضافہ ہو گیا، والملائکتی، فرشتے بھی لعنت بھیجیں گے ان کو، والناس اجمعین، اور سارے انسان ان پر لعنت بھیجیں گے. وہاں کیا تھا؟ یلعنہم اللاعنون، سارے انسان نہیں، لعنت کرنے والوں میں مطلب لوگوں میں سے کچھ لوگ ان پر لعنت کریں گے، لعنت کرنے والے ہی لعنت کریں گے. یہ ہے لعنتوں کی ڈگری کے اندر اضافہ. والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ان پر ہوگی اگر اسی حال میں مر جائیں گے. کب تک رہیں گے اس لعنت میں؟ ہے نا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ مرنے کے بعد کی لعنت ہے، یہ آخرت کا انجام ہے. یہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر کبھی عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یخفف، تخفیف کرنا، کم کر دینا. لا یخفف، نہیں تخفیف ہوگی. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر جو عذاب ہے اس میں کبھی کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا ہم ینظرون، اور انہیں کبھی اس عذاب سے کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. ہے نا، ینظرون کے جو محاورہ جو معنی آتے ہیں وہ ہوتے ہیں مہلت دینا. انہیں کبھی اس عذاب سے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی جسے ہم عام الفاظ میں کہیں گے بریک، ہے نا، کہ ایک سخت عذاب کا سلسلہ چلا، پھر ان کو ایک پیریڈ بریک ہے نا دے دیا گیا، عذاب روک دیا گیا. جیسا دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی لمبا پروگرام چل رہا ہے یا پھر قیدیوں کی جو ہے جیلوں میں سزا ہوتی ہے تو ہر وقت سزا نہیں دی جاتی نا، سزا دی جاتی ہے، پھر اب ان کو کچھ ایک بریک چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حال پر، ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں پھر کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ انہیں سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا ہم ینظرون، انہیں کوئی اس طرح کی مہلت کبھی نہیں دی جائے گی. اور اگر اسی آیت کے آخری ٹکڑے کا اگر لفظی معنی دیکھ لیا جائے تو ینظرون کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر کبھی، یعنی نظر ڈالنا، ان کی طرف دیکھنا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا ہم ینظرون، اور نہ پھر کبھی ان پر نظر ڈالی جائے گی. اللہ ان کی طرف پھر کبھی نہیں دیکھے گا. یہ کیسی یعنی ڈرا دینے والی یہ بات ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کانپ اٹھے کہ اتنی سخت سزا کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، سارے انسان لعنت بھیج رہے ہیں. عذاب اس درجے کا کہ کبھی اس کی انٹینسٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور پھر ایک آخری امید اگر کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ بھائی کوئی انسان اس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا گیا، اسے لگاتار سزا دی جا رہی ہے نا، پتہ نہیں چند 100 سال اس پر اس عذاب کے گزرے ہیں یا چند ہزار سال گزرے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں سال گزرے ہیں، پھر اس کے بعد کسی ایک مرتبہ یعنی اللہ کی نظر اس پر پڑی اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ ارے یہ لاکھوں سال سے جو ہے اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہے، چلو اب رحم فرما دیں، اب جانے دیں، معاف کر دیں، نکال دیں. وہ دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بند کر دیا ہے. اس جرم کی پاداش میں، یہ جو حق کو چھپانے کا جو جرم ہے نا، یہ اس جرم کی پاداش میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ پھر آئندہ کبھی ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا، انہیں دیکھے گا تک نہیں. تو وہ امید بھی اللہ نے جو ہے ختم کر دی کہ لاکھوں سال کے بعد کم از کم پھر اللہ دیکھ لے تو رحم فرمائے اور اس عذاب سے نکال لے. نہیں، وہ بھی نہیں ہونے والا. اب آپ بتائیے اور اس سے اور سخت انداز کیا ہو سکتا ہے کہ کہ پروردگار اپنے بندوں کو بتائے کہ دیکھو یہ کتنا عظیم، کتنا بڑا گناہ ہے. امت مسلمہ کی حالت بالکل وی آر انڈیفرنٹ، فرق ہی نہیں پڑتا ہم کو. یہ گناہ کے بارے میں جو ہے معلوم بھی نہیں ہے نا، اور چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی جیے چلے جا رہے ہیں. وہ جو اللہ کی لعنت کا شکار ہیں اور لعنت کرنے والے ہم پر لعنت کر رہے ہیں وہ چاروں طرف دکھائی دے رہا ہے.
ہماری دن بدن پستی کے اندر اضافہ ہے نا، ڈاؤن فال لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، عام مسلمان بھی دیکھ رہا ہے، وہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ماڈرن ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور دین کا علم رکھنے والے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھئی دن بدن حالت اور بری ہوتے چلے جا رہی ہے. لیکن یہ اس کو سمجھنے، یہ اپنی ہے نا اپنی روش سے جو ہے اسے لنک کرنے، قرآن کی روشنی میں، ان کی باتوں میں نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، لوگوں کا زبانی جمع خرچ نہیں، میری کوئی بات نہیں، میری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ارے آپ قرآن کی بات تو سنیے، آپ کے رب کا کلام ہے، آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اتنا سنگین جرم ہے، میں معاف نہیں کرتا، تمہیں توبہ اور اصلاح اور بین تینوں کام کرنا ہی ہوگا، تب جا کر میں معاف کروں گا، اور وہ تینوں کام کر لو میں فوراً معاف کر دوں گا، یہ لعنتیں تم پر سے جو ہے فوری ہٹ جائیں گی. بھائی ساتھیو، یہ بہت نازک موقع، میں نے جیسے بات آپ کے سامنے شروع کرتے وقت آج سے 2 ہفتے پہلے یہ بات بتایا تھا کہ بہت بڑی مصیبت کے اندر جو ہے ہم پھنسنے جا رہے ہیں، بہت بڑا عذاب ہے یہ اللہ کا. یہ اس کا آخری سال شروع ہونے کے بالکل قریب آ گیا ہے نا، اس کا ایک ٹائم لائن ہے، اس کا ایک پیریڈ ہے، کیونکہ قوموں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہزاروں یعنی سال کے اوپر وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہمارے سامنے جو ہے آ رہا ہے، بہت قریب آ گیا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. اور اب یہ بالکل جو آخری وقت ہے اس کے اندر بھی اگر ہم نہیں جاگے، نہیں سنبھلے، ہے نا، اپنی غلطی کو ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا، اور پھر اس کو کریں گے تو پھر آگے کے کام کریں گے نا، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، غلطی ہو گئی، اس بات کا احساس ہوگا تب جا کر نا معافی مانگیں گے. اب غلطی کا ہی احساس نہیں ہے، اور بتانے پر بھی جو ہے یعنی عجیب و غریب ہے کیفیت ہے لوگوں کی، کیونکہ اب تک یعنی ہزاروں لوگوں تک اس بات کو میں، ہماری چھوٹی سی جو ٹیم ہے، ٹیم کے لوگ ہیں، اور دوسرے یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں، بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ بات لوگوں تک جو ہے الحمدللہ پہنچائی ہے. انہی سے میں نے سیکھی، قرآن کی جو سٹڈی انہوں نے، احادیث کی جو سٹڈی انہوں نے پیش کی تھی. تو یہ سبق مطلب کہ استاد وہی ہیں، سکھانے والے وہی ہیں، یہ بات لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کرنے والے وہی ہیں، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ بات کو پہنچایا ہے. لیکن ایک حیرت انگیز یعنی پتہ نہیں کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیفرنس، فرق نہیں پڑ رہا لوگوں، لوگ اپنی زندگی میں ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ کچھ کان دھر رہے ہیں، الرٹ ہو رہے ہیں، ان کو فکر ہے نا، اور پھر وہ اپنی روش کو جو ہے سدھارنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے جو بتایا اس کے مطابق اپنی روش کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور توبہ اصلاح اور بین کا وہ پھر کام کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک بڑی تعداد ہے نا جن لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی وہ سن رہے ہیں، ہے نا. ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ایگری کر رہے ہیں، ہاں آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ بالکل معقول معلوم ہو رہی ہے نا. بعض علماء کے سامنے یہ باتیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ بات 100 نہیں 200% صحیح ہے آپ کی بات، یعنی آپ نے قرآن سے یہ جو بات بتائی ہے 100% نہیں 200% صحیح ہے. لیکن پھر اب کھل کر سامنے آنا، لیڈ کرنا لوگوں کو، ان کی رہنمائی کرنا، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کر کے ہے نا بچانے کی کوشش کرنا، اس کے اندر بہت یعنی کہ پیچھے ہیں، مصروف ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر مصروف ہیں، ہے نا. بہرحال جتنا آپ یعنی اب سمجھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، ہے نا. ہمارا کام نہیں ہے زبردستی کرنا، ہمارا کام بار بار بولنا، بار بار یاد دلانا، خود اچھے انسان بننے کی جو ہے مسلسل کوشش میں لگے رہنا، اور پھر دوسروں کو اسی بات کی تلقین کرنا کہ بھئی اللہ کی ہدایت کی طرف واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، اسی کے اندر جو ہے دنیا اور آخرت کی خیر ہے. اور اگر وہی سرکشی کا راستہ جو پہلے سے اختیار کر کے ہے، اگر اسی پر آپ چلتے رہیں گے تو پھر آپ ہی کا نقصان ہونے والا ہے نا. ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں، جو یعنی بہت ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، کوئی ایسی بہت ہائی فائی کوششیں بھی نہیں ہیں ہماری بھی، ہے نا، مگر وہ گرتے پڑتے وہ جو کچھ ہے تھوڑا بہت کرتے چلے جاتے ہیں. ائی ساتھیو، یہ وہ عظیم گناہ ہیں جو انسان کو، مسلمان کو
اللہ کی نظر میں بڑا ظالم بنا دیتا ہے، جس کا یہ انجام ہے نا، انجام دنیاوی انجام بچنے کا طریقہ، اور پھر آخرت کا ہولناک انجام، یہ 4 آیتوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا۔ لاسٹ ٹائم چونکہ صرف وہ دنیاوی انجام تک بات رکھ سکا تھا اور پھر وقت ہو گیا تھا، لیکن اب اس موقع پر یہ اخروی انجام ہے نا، اور اب یعنی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں اب یہ جو دنیا کی بربادی جو اب امیڈیٹ ہے، جو اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں ہے نا، پٹائی ہو رہی ہے جگہ جگہ پر، لوگ مارے جا رہے ہیں ہے نا، اور آپ کے گھر اجڑ رہے ہیں اور گھر چکنا چور ہو رہے ہیں، اور بستیوں کی بستیاں جو ہے اجڑ رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہے نا، جو ہم اپنی آنکھوں سے اس موقع پر دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الٹیمیٹلی کس چیز کے اندر کلمینیٹ ہوگا، یہ جا کر پورا ختم کس چیز میں ہوگا؟ یہ ہوگا قوم کی تبدیلی کے اندر، کہ اللہ ان ناکارہ ہے نا، بالکل بے پرواہ اپنی منمانی کرنے والے اور گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو ہٹا کر، جو اپنے یعنی منصبی جو ان کا فریضہ تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی تھی، جس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ چونکہ وہ اس ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نکال دے گا، اللہ انہیں نکال رہا ہے نا، اس منصب سے نکال رہا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا کا جو ہے اللہ شکار کر رہا ہے، اور پھر اللہ انہیں نکالے گا، اور پھر ایک دوسری قوم کو اللہ لے کر آئے گا ہے نا، جو اللہ کی بندگی کریں گے، اور پھر وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے ہے نا، جب اللہ انہیں اس ذمہ داری پر مامور کرے گا، اور اس ذمہ داری جو ہے وہ اسے سونپے گا، انہیں سونپے گا۔ یہ نکالنے کی جو بات ہے، یہ نکالنے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پہلے رکھی تھی، اور ایک آدھ آیت میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے ایک اور آیت ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ بھی جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان بھی گنہگار اگر ہو جائیں تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، اور خدا کیا کرے گا کہ سب کے سب یعنی سب کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں ہے نا، مسلمان بھی آ جاتے ہیں سارے انسانوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ خدا کیا کرے گا؟ یہ یعنی خدا کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا قرآن سے مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ سورہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے، الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے نا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ یعنی اتنی بڑی وسیع تخلیق ہے، اتنا بڑا کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا ہے نا، پورے عدل اور انصاف کے اوپر، حق کے اوپر جو ہے یہ قائم اللہ نے کیا، نہیں دیکھ رہے تم؟ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں دفع کرے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ یعنی یہ پوری کائنات کو بنانے والا، زمین اور آسمانوں کو بنانے والا ہے نا، اسی نے تم کو بھی بنایا ہے، تم اکڑ اگر دکھاتے ہو، تم نافرمانی کی روش کے اوپر اگر چلتے ہو، سدھرنے کا تم اگر نام نہیں لیتے، تو اتنی عظیم الشان جو ہے کائنات کو بنانے والا، وہ تمہارا محتاج ہے کیا؟ یشاء، یہ وارننگ ہے، اور یہ کب کرے گا اللہ؟ یہ اسی وقت کرے گا جب لوگ سرکش ہو جائیں گے ہے نا، خدا کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر آ کر بیہیو نہیں کریں گے، لوگ ان ہیومن ہو جائیں گے، غیر انسانی جو ہے ان کا جو ہے بیہیویئر ہو جائے گا۔ سارے انسانوں میں سے کوئی بھی ہو، وہ سب کے لیے ہے یہاں پر بات۔ یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں دفع کرے گا، نکال پھینکے گا تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کیا کرے گا؟ تمہاری جگہ ایک دوسری مخلوق کو جو ہے وہ بنائے گا، لے کر آئے گا۔ یہ ہے خدا کا معاملہ، خدا کے معاملے میں کہ وہ تمہیں نکال پھینکے گا تمہاری روش کی وجہ سے اگر تم نہیں سدھرے، اور خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دوسروں کو لے کر آئے گا ہے نا۔ یہ وہ پورا تصور جو ہم نے اپنے بارے میں ہے نا بنا کر رکھا ہے کہ وی آر فیوریٹ ہے نا، بڑے چہتیلے ہیں، کچھ بھی کریں، قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن سمجھ کر پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی
رضا کس میں ہے، اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مومن ہوتے ہوئے، یعنی ایمان والے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے سب کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں فرق پڑتا، ہے نا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ رحم فرمائے گا، فلاں فلاں جو بھی ریزنز اپنے اپنے ذہنوں میں بنا کر ہیں کہ بھئی حضور کی امت ہے نا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، امتی ہیں، تو پھر اللہ کیسے سزا دے گا، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ نے نہیں کہا یہ سب، ہے نا، اللہ نے کیا کہا، اللہ تمہیں دفع کرے گا، تمہاری یہ سرکشی اللہ اس طرح برداشت نہیں کرے گا، ہے نا، ان یشاء یذہبکم، نکال باہر پھینکے گا وہ تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا، یہ تو اللہ کا رویہ ہے۔ یہ ان 10 مقامات میں سے 2 میں نے گزشتہ یعنی 2 جمعے پہلے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اللہ تمہیں فارغ کرے گا، اللہ تمہیں نکالے گا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا۔ 2 ایگزامپل اس موقع پر رکھے تھے، اور اب یہ ایک ایگزامپل میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھا۔ ایسے 7 اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ تم اگر فرما بردار نہیں بن گئے تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ سزا بھی دے گا اور تمہیں دفع کرے گا، تمہیں نکال کر پھینکے گا۔ یہ نکال کر پھینکنے کے چونکہ ہم مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، انڈین مسلمز، ہندوستانی مسلمان، ہے نا، لہٰذا اس حوالے سے یعنی یہ آیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ میں کہ خدا کے لیے قرآن پر غور کریے، آپ کا جو من پسند ترجمہ ہے، آپ جس کو مانتے ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھیے، ان کی تفسیر پڑھیے، ذرا ان بیاسڈ ہو کر، غیر جانبدار ہو کر پڑھیے، ہے نا، حالات کو دیکھیے اور خدا کا قانون جاننے کی کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کن لوگوں کے ساتھ میں کرتا ہے نا۔ ہم اگر دبائے جا رہے ہیں، ہمارے لیے چیزیں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ایسا کب ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، کس گناہ کی پاداش میں ہوتا ہے نا، اللہ نے بتایا ہے، قانون پورا قرآن مجید میں بتایا ہے۔ وہ قانون کو جانیے، وہ قانون کو جان کر پھر اس کے حساب سے ہم اپنی روش کو ٹھیک کریں گے، ہے نا، خدا کی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر بچنے کی جو ہے کوئی امید ہے۔ وہ نہیں جانیں گے، وہ نہیں، اس کے بارے میں یعنی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اپنی روش کو نہیں سدھاریں گے تو پھر یعنی یہ جتنے پھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں نا، دنیاوی جو اسٹریٹجیز ہے نا، پولیٹیکل اسٹریٹجی اور پھر یہ اور وہ جو اسٹریٹجیز اختیار کر رہے ہیں، تو پھر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو ہے نا کھول کر حق کو پہچاننے کی اور پھر اسے اختیار کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہے نا، غلطیوں کو پہچان کر ان غلطیوں پر معافی مانگنے والا، ہے نا، توبہ اصلاح بیان کرنے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔